السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حاضر ہیں پھر سے ایک نئے سبق کے ساتھ، اور انشاءاللہ آج ہم نے سورہ انفطار پڑھنی ہے۔ کل ہم نے سورہ مطففین کو مکمل کیا۔ یہ ہمارا سفر انشاءاللہ جاری رہے گا، بس آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ دیکھا کریں، سیکھا کریں، اگر پسند آیا کرے تو لائک بھی کر دیا کریں۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الانفطار مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت۔ ادھر اخفاء ہو رہا ہے، اور سما میں جو مد ہے یہ 5 الف کے برابر، اس کو لمبا کرنا ہے اور خوب لمبا کرنا ہے۔ ایک دفعہ پھر سن لیں کتنا لمبا کرنا ہے۔ اذا السماء، ٹھیک ہے، فطرت، طوا بھی پر اور را بھی پر، تا باریک، فطرت۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، پھر سے را پر اور تا باریک، اور سا کو بھی نرمی سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ وَإِذَل ہے، دیکھیں زال زبر لام زل، زال کو لام کے ساتھ جوڑیں گے تو کیا بنے گا؟ وَإِذَل كَوَاكِبُ انتثرت۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرت، جیم پہ جھٹکے کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اور را جو ہے اس کو پر پڑھیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ وَإِذَا الْقُبُورُ، قاف کو پر پڑھیں گے اور را کو بھی پر پڑھیں گے۔ بُعْثِرَتْ، پھر ادھر را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ دھیان رکھیں بُعْثِرَتْ میں عین کی تلفظ کا دھیان رکھنا ہے اور سا کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ عَلِمَتْ، عین کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے۔ نفس ما، ادغام بالغنہ، نون تنوین کے بعد میم متحرک آ گئی ہے تو یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ کل ہم نے اس قاعدے کو ریوائز کیا تھا کہ جب کبھی نون ساکن اور نون تنوین یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد یا میم واو نون ان میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام ہوگا، اور یہ ادغام غننے کے ساتھ ہوگا۔ اخرت میں خا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے اور را کو پر پڑھنا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ مد کو کتنا لمبا کیا ہے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے آپ نے۔ غرک میں غین یہ ان حروف میں شامل ہے جن کو پر پڑھا جاتا ہے، اور را کو بھی ہم پر پڑھیں گے۔ بربک الکریم، بربی، را کو پھر سے پر پڑھیں گے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک۔ خلقک، خا کو بھی پر پڑھنا ہے، قاف کو بھی پر پڑھنا ہے، اور عین کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے۔ کیسے دھیان رکھنا ہے؟ فعدلک۔ اگر آپ فعدلک پڑھتے ہیں تو آپ غلط پڑھ رہے ہیں، آپ ادھر ہی رک جائیں اور اس کو درست کریں۔ فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ فی پہ بھی میں نے مد ادا کی ہے، آپ نے مد ضرور ادا کرنی ہے۔ صورتم، صاد کو پر پڑھنا ہے اور را کو بھی پر پڑھنا ہے۔ پر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، اس قاعدے کو ادا کرنا ہے۔ رکبک، را کو پر پڑھنا ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ۔ وَإِنَّ، نون کا غنہ ادا کرنا ہے۔ علیکم، عین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے۔ یہ والا جو یا ہے، اس یا سے پہلے یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یا لین کہلاتا ہے۔ لحافظین، زوا کو پر پڑھنا ہے، اور اس طریقے سے یہ نکلے گا۔ لحافظین کراما کاتبین۔
یعلمون ما تفعلون، یعلمون عین کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے، ما تفعلون، ان الابرار لفی نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ وَإِنَّ غنّے کا دیکھا آپ نے کتنا لمبا کیا میں نے، اتنا ہی آپ نے بھی غنّہ کرنا ہے. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، يَصْلَوْنَهَا صاد کو پور پڑھنا ہے، ہا کو اپنے مخرج سے نکالنا ہے. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، بغائبین کی مد کو آپ نے دیکھا میں نے کتنا لمبا کیا ہے، تو اس کو اتنا ہی لمبا کرنا ہے، اس کو 5 الف کے برابر یعنی کہ لمبا کرنا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، وما میں جو مد ہے اس کو 3 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں اور اس مد کو 5 الف کے برابر مد کرتے ہیں لمبا. ثم ما أدراك ما يوم الدين، ثم میم کا غنہ ادا کریں، ما أدراك میم کی مد ادا کریں، أدراك دال پہ کلکلا ہو رہا ہے اور را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، نفس لنفس میں ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. یاد رکھے جب کبھی نون ساکن نون تنوین کے بعد لام یا را میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، یعنی اس کو ملا تو لیتے ہیں بلا غنہ، یہاں پہ غنہ کسی قسم کا نہیں ہوتا. شیئا یہ 2 زبر جو ہیں یہ 1 الف بن جاتا ہے، اسی لیے اس کو پڑھیں گے شیئا. والامر یومئذ للہ، للہ کچھ میں پتہ چلا آپ کو، یہ اس میں خاص بات ہے کہ للہ میں جو آخر میں ہا آ رہی ہے اس کو ضرور ادا کریں گے. والامر یومئذ للہ، ٹھیک ہے، اس ہا کو ضرور ادائیگی والی کیفیت سے نکالنا ہے. آج کا سبق کمپلیٹ ہوا جاتا ہے. ہر صورت کو روز کے روز یاد کریں، روز کے روز پریکٹس کریں، سنانے کی کوشش کریں اور اپنی غلطیوں کو درست کرنا سیکھیں. اب چلتے ہیں ہم نماز کے سبق کی طرف، حدیث کے سبق کی طرف. آج جو ہم نے حدیث یاد کرنی ہے وہ ہے حدیث نمبر 30. اگر تو کسی نے یاد کر لی ہے وہ تو بڑے فائدے میں ہوگا، اگر نہیں یاد کی تو کوشش کرنی چاہیے یاد کرنے کی. تو یہ ہے جناب حدیث نمبر 30. ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، بے شک اسلام ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے جو اسلام سے پہلے تھے. ٹھیک ہے، ڈھا دیتا ہے یعنی کہ گرا دیتا ہے. وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت کرنا اور تہدم، ہجرت اور حج بھی ہے یہ حج. وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، یہاں پہ ہے اور ہجرت ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے یا گرا دیتا ہے جو پہلے کیے تھے، اور بے شک حج بھی ان تمام گناہوں کو گرا دیتا ہے جو اس سے پہلے کیے تھے. یعنی اسلام سے اگر کوئی انسان مسلمان ہو گیا اور جو اس نے اسلام لانے سے پہلے گناہ کیے تھے اللہ وہ سب گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور اگر کوئی شخص اللہ کے نام کی خاطر یا اسلام کی خاطر ایک ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں شفٹ ہو جائے اور ضلع وطن کر دیا جائے یا ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر چلا جائے اسلام کی بلندی کی خاطر، تو اس کے بھی تمام پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور جو شخص حج کر لے خالص اللہ کی رضا کے لیے، کسی ریاکاری کے بغیر، کسی دکھاوے کے بغیر، کسی اس کے بغیر کہ اپنے آپ کو بہت بلند اور اونچا دکھانے کے بغیر، صرف مقصود اللہ کی رضامندی ہو، تو وہ بھی تمام گناہوں کو جو اس سے پہلے کیے ہوں گرا دیتا ہے. یعنی جب حج کر کے حاجی آتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے وہ تمام گناہوں سے پاک ہو گیا. بے شک اسلام ان تمام گناہوں کو گرا دیتا ہے یا ڈھا دیتا ہے، جیسے کسی چیز کو منہدم کر دینا جو اس سے پہلے کی ہوں، اور ہجرت اور حج بھی مٹا دیتا ہے یا ڈھا دیتا ہے ان تمام گناہوں کو جو اس سے پہلے کیے تھے. ضرور اس حدیث کو سننے سے آپ کو فائدہ ہوگا. اگر آپ یاد نہیں کرتے سنا کریں اور ترجمہ ذہن میں رکھا کریں
کوشش کریں کہ آپ یاد بھی کر لیں۔ آج کے سبق کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔